نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور نیند کا آنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی کہا ہے ہم کو، اور پھر یہ کہ ہمیں عملی طور پر اپنے نیند اور بیداری کے اوقات کو منظم کرنا ہے اور ان اوقات کو عبادت بنانا ہے۔ سونا جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک بہت اہم مرکزی کردار ادا کرتا ہے پوری پرسنالٹی کو بیلنس کرنے کے لیے۔ پھر نمازوں میں جو کنسنٹریشن ہے، اسٹڈی کی کنسنٹریشن تو چھوڑیں، جو جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو خشوع آ نہیں سکتا اور خشوع پوری طرح ہو نہیں سکتا اگر ہم تھکے ہوئے ہوں، اگر ہم بھوکے ہوں، اگر ہمارا کنسنٹریشن لیول اچھا نہ ہو۔ اور پھر جو سونے کے وقت کے اندر سونا ہوتا ہے وہ کم سونا بھی بہت ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بغیر ہم سوتے ہیں فطرت کے خلاف جا کر ایسے اوقات میں سوتے ہیں جب سونا نہیں چاہیے یا جب سونا حماقت ہے، تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ حماقت والے کام کرنے والے پھر کیا کہلاتے ہیں؟ احمق۔ جو لوگ راتوں کو وقت پر نہیں سوتے اور پھر دن کو بھی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، ان کے کاموں میں ایررز بہت ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے سونا عبادت بن سکتا ہے اگر وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں، اور خصوصاً رات کے وقت سونے کے آداب۔ رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء ادا کرنی چاہیے، اس سے قبل نہ سویا جائے اور نہ گھر والوں کو سونے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو برزہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء، صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسندیدہ ہو سکتی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل پر خوش ہو سکتے ہیں؟ تو مومن تو وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بہت سے لوگ جنہیں رات کو جاگنے کی عادت ہوتی ہے وہ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ مغرب کے لگ بھگ سو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کی تھکاوٹ پوری ہو چکتی ہے تو 9-10 بجے اٹھ جاتے ہیں اور پھر ساری رات جاگتے ہیں۔ اگر آپ کو جلدی بھی سونا ہے اور پھر رات کو اٹھ کے عبادت کرنی ہے یا کو پڑھنا ہے تو بھی عشاء سے پہلے نہ سوئے۔ باقی نقصان تو جو ہے سو ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ تو جب شدید بھی سونے کو دل چاہے تو فوراً سوچے کہ اگر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہوں تو کیا میں جرأت کروں گی بستر کی طرف جانے کی؟ کبھی بھی نہیں۔ کبھی ماں باپ کے ڈر سے ہم نہیں جاتے بستر کے قریب، یا کسی بڑے کے یا کسی مہمان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو جس کسی کی وجہ سے بھی ہم نہیں سوتے تو اس سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کے کہنے پر عشاء سے پہلے نہ سوئیں۔ پھر نماز وتر کا اہتمام کرنا۔ وتر رات کی آخری نماز ہے۔ تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، صحیح مسلم۔ جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز وتر پڑھ لے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو سونے کی بات کرنے جا رہے تھے، تو یہ نمازوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ عشاء کا ذکر، وتر کا ذکر، اس کا سونے سے کیا تعلق ہے؟ اگر ہم سونے کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونا عبادت پھر کیسے ہوگا؟ اور رات کا آغاز ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے کر لیں تو پھر عبادت کہاں سے ہوگی؟ یعنی جو شخص نماز عشاء پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھے بغیر سو جائے اور صبح اٹھنے کی نیت بھی نہ ہو، صرف فرض پڑھ کے سو جائے، تو کیا اس کی رات کی نیند عبادت بن سکتی ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس سے جو فرائض ہیں یا واجبات ہیں یا سنتیں ہیں یا مستحب امور ہیں، ان سب کو کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟
پھر ہے جلد جاگنے کے لیے جلد سونا. صبح جلد جاگنے کے لیے نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں. عشاء کی نماز کے بعد ذکر الہی، علمی گفتگو، دینی مذاکرہ یا گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل جاگنا منع ہے، یا اگر کوئی جاگ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے یا کوئی حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں اصل چیز کیا ہے کہ مفید کام ہو جو بھی کوئی کر رہا ہو. کیونکہ خاص طور پر اگر عشاء جلدی ہو رہی اور مرد حضرات جیسے انہیں جماعت سے نماز پڑھنی، تو وہ اگر 7 بجے ہی نماز پڑھ کے گھر آ گئے اور سورج صبح 7 بجے نکل رہا ہے تو وہ 7 بجے بیڈ میں شاید نہ جا سکیں. اب انہیں اگر 10 بجے سونا ہے فار ایگزامپل، تو 7 سے 10 کا ٹائم ٹیلی ویژن کے آگے نہیں گزارے یا بازاروں میں گھوم پھر کے نہیں، اللہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو. اس وقت کیا کریں؟ کوئی بھی مفید کام کریں. جیسے مثلا اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، اپنی اسٹڈیز کریں. اسی طرح اگر باقی افراد ہیں تو ان کو بھی اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ علمی مذاکرہ کرنا چاہیے. علمی مذاکرے میں دینی تعلیم بھی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھائی ہو سکتی ہے، بچوں کے ہوم ورک وغیرہ ہیں، یا کوئی بھی مفید کام کیا جا سکتا ہے. سیدنا ابو برزہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہر چیز سے فارغ ہو گئے تو ادھر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ادھر سارے لوگ کٹھے بیٹھ گئے اور پھر باتیں گپ ادھر ادھر کی اور بس لیزی بیٹھے ہیں، کوئی خاص مقصد نہیں، ایسے ہی 2-3 گھنٹے صرف ادھر ادھر کی چیزوں میں گزار دیے جس میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا. تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی دفعہ ملی اور یہ سارا وقت کمائی کا ہے. ہم جاب پر ہیں، اس سارے وقت میں جو بھی کریں گے اس کے اوپر ہمیں اجرت ملنے والی، اجر ملنے والا ہے. اگر ہم نے اپنی جاب میں کوئی کمی کوتاہی کی، کیا ہے جاب، کیا ہے ویسے بائی دا وے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جنت الفردوس میں جانے والے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں. اور لغو کیا ہوتا ہے؟ جس کام میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، بالکل بیکار کی باتیں، بے مقصد باتیں، لوگوں پہ تبصرے، ادھر ادھر کی باتیں، یا کوئی سنی سنائی باتیں آگے کرنا، یا دن بھر جو بھی کوئی کام کیا انہی کاموں کو پھر بیٹھ کے دہرانا، شو آف کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، صرف دل کی تسلی کے لیے ایک دوسرے کو اپنی قصے کہانیاں سناتے رہنا. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. قدرتی بات ہے کہ انسان صبح کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے، شام تک اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، پھر اس سے کوئی بہت پروڈکٹیو کام نہیں ہوتے. تو بھی اس وقت کو منظم کرنے کے لیے کچھ ایسے کام سوچ رکھیں کہ جن میں بہت دماغ نہیں لڑانا پڑتا، جن میں صرف یہ ہے کہ آپ بس ایک روٹین میں کام کر لیں. کچھ چیزوں کو اگر آرگنائز کرنا ہے، یا اگر آپ کچن میں کوئی کام ہے یا صفائی کا کام ہے، 7 سے 10 کے ٹائم پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ 7 بجے تک تو آپ کھانے وانے سے بھی فارغ ہو گئے، ہر چیز سے. اب کچھ ٹائم اور ہے تو کیا مصروفیات ہو سکتی ہیں؟ اپنا روم ٹائڈی کر سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں تاکہ صبح صبح صفائی نہ کرنی پڑے، آپس میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، علمی مذاکرہ کر سکتے ہیں، کوئی چیز اکٹھے سیکھ سکتے ہیں، کوئی ہنر سیکھ سکھا سکتے ہیں. یعنی کہ صبح کی تیاری آپ اس وقت میں کر کے پھر صبح کا وقت بچا کے اس وقت کو زیادہ بہتر کام میں پھر استعمال کر سکتے ہیں. تو ہر شخص کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر کام عبادت بن سکتا ہے اگر آپ کی نیت درست ہو، طریقہ درست ہو، اور آپ اس کو مناسب وقت کے اندر کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جلد جاگنے کے لیے جلد سونا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح اٹھ سکیں تو پھر آپ کو اسی اعتبار سے اپنی نیند جتنی بھی آپ گھنٹے لیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اتنے بجے تک سو جانا چاہیے. اور پھر اگر آپ ایک وقت مقرر کر لیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت پر آپ کی باڈی خود بخود، یعنی باڈی کلاک بتانے لگے گی کہ سونے کا وقت ہو گیا، اور آپ سونے کے لیے تیار ہونے لگیں گے، یعنی جسم بھی سونے کے لیے تیار ہو جائے گا. ورنہ خاص طور پر جن لوگوں کو انسومنیا کی شکایت ہوتی، یعنی ان کو نیند جلدی نہیں آتی، اگر ان کے اوقات مقرر نہیں ہوتے تو پھر وہ مشکل میں آ جاتے ہیں. سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا. سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ عبادت بھی اچھی طرح ہو سکے اور جسم کو آرام بھی مل سکے.
ساری رات جاگنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا دین و دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار قلت بلی قال فلا تفعل قم ونم وصم وافطر فان لجسدک علیک حقا، صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، قیام بھی کرو، سویا بھی کرو، روزے بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو، کیونکہ بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ یعنی ساری رات جاگنا عبادت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں ہے، آپ سے یہ ثابت نہیں کہ کبھی آپ ساری رات جاگے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء میں بھائی چارہ کرایا۔ ایک مرتبہ سلمان ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب رات ہوئی تو ابو درداء عبادت کے لیے اٹھے۔ سلمان نے کہا ابھی سو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد۔ ابو درداء پھر عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان نے کہا ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان نے کہا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ آپ پر کس کس کا حق ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے ان کا حق ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس طرح حق نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا آپ پر حق ہے، اور اگر اب بچے بڑے ہو چکے ہیں یا بچے نہیں ہیں تو ان کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح اور آپ کی کیا ایسی مصروفیات ہیں یا آپ کا انٹریکشن کن لوگوں کے ساتھ ہے تو کس کس کا آپ پر حق ہے۔ مثلا اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کے طالب علموں کا آپ پر حق ہے کہ آپ ان کو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ان کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اور وہ کام صرف کلاس روم کی حد تک نہیں ہوتا، یہ صرف اسکول میں نہیں ہوتا بلکہ اسے گھر جا کر بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ اپنے اوقات کو منظم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی امی ہیں آپ، تو اس صورت میں آپ کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، ان کا آپ پر حق ہے۔ تو وہ کون کون لوگ ہیں آپ کے چاروں طرف کہ جن کا آپ پر حق ہے، اور ان کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے کون سے اوقات مقرر کر رکھے ہیں، یہ بہت ضروری، کیونکہ اگر آپ اوقات مقرر کر لیں گے تو اس سے آپ کے اوپر پریشر نہیں آئے گا، آپ سٹریس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کس کا کس وقت حق ہے۔ ورنہ تو انسان ہر وقت ہر ایک کا حق ادا کرتا رہے تو بھی مشکل ہے، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اب مثلاً اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کا آپ پر حق ہے تو ٹھیک ہے، ان کو عمر کے اعتبار سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی، لیکن ان کو بچپن سے ہی تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کریں کہ وہ اپنے کام کچھ خود کر سکیں، یا پھر وہ خود سیلف اسٹڈی کر سکیں، انڈیپینڈنٹلی ہوم ورک کر سکیں یا انڈیپینڈنٹلی ریڈنگ کر سکیں، یا خود اپنے کاموں کو اپنے طور پر کر لیں۔ اس کے لیے سکھانے میں کچھ مشکل تو ہوتی، لیکن ایک دفعہ اگر آپ سکھا دیں اور ان کو طریقہ بتا دیں تو پھر وہ خود بھی کرنے کو انجوائے کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آپ کی انٹرفیئرنس پر ان کو اچھی نہیں لگتی۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کوئی آپ پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، آپ دوسروں کے کام ضرور آئیں لیکن مجبوری نہ بن جائیں۔ اس لیے کاموں کو احسن طریقے سے ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں۔ اگر آپ یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں آپ کی اپنی صلاحیت کے مطابق آپ کو کچھ کام کرنے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کرنا ہے، تو اس صورت میں بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنے دیں، ورنہ آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ چیزیں نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں لیکن ان میں بھی ڈسپلن کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ انہی کے فائدے میں ہوتی۔ جیسے ایک دودھ چھڑانے کا مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیوں چھڑانے کے لیے کہا گیا؟ یعنی کسی اور ریلیجن میں یہ نہیں، لیکن اسلام میں ایک لائن کھینچ دی، لیکن اس سے آگے نہیں، بس خلاص۔ اور جنہوں نے اپنے گھروں میں یا جو خود مائیں ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ مرحلہ ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات ماں بھی رو رہی ہوتی ہے، لیکن دونوں کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس میں دونوں ہی کی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ اگر بچہ اس حد سے زیادہ دودھ پیتا چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسری غذا نہیں لے سکے گا،
اور ماں کے لیے فزیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک وقت سے زیادہ کیلشیم ٹرانسفر کرتی رہے دوسرے کو. کچھ چیزیں مشکل ضرور ہوتی ہیں لیکن امپاسبل نہیں ہوتی. جی اصل میں یہ سارے امتحان ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور محبتوں کے امتحان سب سے مشکل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہ دوسروں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو لوگ پھر ایموشنلی ان کے اوپر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی انڈیپینڈنٹلی خود اپنی لائف کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، اور الٹیمیٹلی آپ پر سب سے بڑی رسپانسبلٹی خود اپنی ہے. یعنی ہم دوسروں کے بھی رسپانسبل ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ خود اپنے بھی رسپانسبل ہیں کہ ہمیں اپنے فرائض بھی پورے کرنے ہیں. ہمیں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بھی استعمال کرنا.